نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے، تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں، اور آپ اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے آج کل آپ کے سامنے 4 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان پروگراموں میں سب سے پہلا قرآن پاک کی تفسیر کا پروگرام ہے، فہم قرآن کے عنوان سے۔ دوسرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تیسرا پروگرام میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ ہے۔ چوتھا پروگرام حقیقی آزادی، میری کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ۔ یہ چاروں پروگرام عزیزان محترم آپ کے سامنے ایپیسوڈز کی صورت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، آج اس وقت جو پروگرام میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ ہے حقیقی آزادی، یعنی میری کتاب لبرل نظام حیات کا ایپیسوڈ نمبر 9۔ عزیزان محترم، میں اس سے قبل آپ کے سامنے حقیقی آزادی یعنی کہ میری کتاب لبرل نظام حیات کے 8 ایپیسوڈ پیش کر چکا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے 9واں ایپیسوڈ پیش کرنے والا ہوں۔ عزیزان محترم، عرض ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے پچھلے 8 ایپیسوڈز میں بریفلی اپنے نظریہ حیات یعنی کہ جدلیاتی لبرلزم کو بیان کر چکا ہوں، بریفلی، مختصراً، اور آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ میرا نظریہ جدلیاتی لبرلزم 15 ارکان پر مشتمل ہے، اور میں آپ کو اس حقیقت سے بھی آگاہ کر چکا ہوں کہ میں نے یہ جو 15 ارکان لیے ہیں جن پر میری تھیوری، میرا نظریہ جدلیاتی لبرلزم مشتمل ہے، یہ 15 ارکان میں نے کوئی ہوا سے یا خلا سے نہیں لیے، جی ہاں، بلکہ میں نے یہ تمام کے تمام 15 ارکان قوانین فطرت سے اخذ کیے، قوانین فطرت سے اخذ کیے، اور یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ قوانین فطرت جو ہے یہ بھی میں نے کوئی ہوا یا خلا سے نہیں لیے، یا یوں ہی کہیں ادھر ادھر سے جمع کر کے میں نے نہیں آپ کے سامنے رکھ دیے، بلکہ یہ 12 عدد قوانین فطرت جو ہے یہ میں نے اپنے ذاتی مشاہدات اور پھر ان پر مفروضے میں نے قائم کیے، پھر سائنٹیفک تجربات کیے، ان تجربات کی روشنی میں جو کنکلوژن مجھے حاصل ہوا اس سے میں نے یہ 12 کے 12 جو ہیں قوانین فطرت حاصل کیے ہیں۔ تو یہ قوانین فطرت بھی آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ کو یہ سارے حقائق آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس سارے کی تفصیل رکھ دوں، کیونکہ میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بریفلی رکھی ہیں، میں نے مختصر سا ان کا ایک میں نے آپ کو خاکہ دیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے کو تھوڑا سا ہلکا سا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دوں، تاکہ آپ کو حقیقت کا پتہ چلے اور اصل جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے آشکار ہوں۔ تو عزیزان محترم، اب ہم سٹارٹ لیں گے زیرو سے سٹارٹ لیں گے، صفر سے۔ اب صفر کے مقام پر ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ہے آزادی۔ ہم آزادی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ آزادی ہے کیا، آزادی کی حقیقت کیا ہے، اور آزادی کو ہم حاصل کیسے کر سکتے ہیں، آزادی کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔
آپ یہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ مادی مسائل اور سماجی مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ ہم جدلیاتی لبرلزم جو میری کتاب ہے اس کے ابواب میں ہم پڑھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں اور اس پر میں ایپیسوڈ کر چکا ہوں۔ کسی بھی سماجی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے ہمیں جذباتی طرز فکر استعمال کرنا پڑتا ہے۔ جی ہاں، سماجی مسائل حل کرنے کے لیے جذباتی طرز فکر استعمال کرنا پڑتا ہے۔ جذباتی طرز فکر سے سماجی مسائل حل ہوتے ہیں، اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ مادی مسائل جو ہیں وہ جذباتی طرز فکر سے حل نہیں ہوتے، وہ غیر جذباتی طرز فکر یعنی سائنسی طرز فکر سے حل ہوتے ہیں۔ جی ہاں، سائنسی طرز فکر سے حل ہوتے ہیں۔ تو اب ہمارا مسئلہ جو ہے یہ مادی مسئلہ نہیں ہے، آزادی کیا ہے اور اس کو ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے، یہ کوئی مادی مسئلہ نہیں ہے۔ مادہ کے بارے میں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مادہ ہر وہ چیز ہے جو وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے، تو یہ مادی مسئلہ تو نہیں ہے۔ آزادی کو مادی شے نہیں ہے، نہ اس کا کوئی وزن ہے، نہ یہ کوئی جگہ گھیرتی ہے، یہ تو ایک سماجی مسئلہ ہے۔ تو مادی مسائل کو حل کرنے کے لیے تو ہم غیر جذباتی طرز فکر یا سائنسی طرز فکر استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ آزادی جو ہے، آزادی کیا ہے، اس کو ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے، یہ ہے سماجی مسئلہ۔ تو سماجی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں جو طرز فکر استعمال کرنا پڑے گا وہ ہوگا جذباتی طرز فکر۔ یہ مسئلہ ہم جذباتی طرز فکر سے حل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، لیکن حقیقت ہمارے سامنے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جتنے بھی مذاہب آج تک آ چکے ہیں، غیر الہامی مذاہب یا الہامی مذاہب، جن میں سے ہمارے سامنے لبرلزم ہے، ہمارے سامنے سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، فیوڈلزم ہے، کیپٹلزم ہے، بادشاہت ہے، آمریت ہے، یہ سارے کے سارے غیر الہامی مذاہب ہیں۔ اور الہامی مذہب بھی ہمارے سامنے ہیں، اسلام ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، سکھ مت ہے، ہندو مت ہے، پارسی مت ہے، یہ سارے کے سارے ہمارے سامنے مذہب ہیں، الہامی یا غیر الہامی۔ الہامی مذہب اور غیر الہامی مذہب، ان تمام مذہب نے اپنے جو سماجی مسائل حل کیے ہیں، اپنے سماج کے، اپنے عوام کے، اپنے معاشرہ کے جو سماجی مسائل حل کیے ہیں وہ جذباتی طرز فکر سے ہی حل کیے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہمارے سامنے آشکار ہو چکی ہے کہ یہ تمام کے تمام مذاہب یہ الہامی ہیں یا غیر الہامی۔ آج اس وقت 22ویں صدی میں دنیا کے انسانوں کے مسائل حل نہیں کر سکے، اسی لیے تو دنیا میں لڑائی جھگڑے ہیں، دنگ و فساد ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، لوگ زمینوں پر لڑ رہے ہیں، ممالک پر لڑ رہے ہیں، جگہوں پر لڑ رہے ہیں۔ تو یہ دنگ فساد اگر یہ جذباتی طرز فکر سے مسائل حل ہو جاتے تو آج تو دنیا پر امن ہوتی، دنیا میں امن ہوتا، کہیں بھی لڑائی نہ ہوتی، کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا ہوتا، فلسطین کا مسئلہ حل ہو گیا ہوتا، ہیں جی وہ ادھر اپنا رشیا کا اور دوسرا جو ہے ادھر لڑائی ہو رہی ہے یورپین ممالک کے ساتھ، اس کی وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہوتا، دنگا فساد لڑائی جھگڑا کہیں بھی نہ ہوتا۔ لیکن یہ سارے کے سارے دنگے فساد تو چل رہے ہیں، لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں دنیا میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جذباتی طرز فکر سے مذاہب نے، وہ الہامی مذاہب ہیں یا غیر الہامی مذاہب ہیں، انہوں نے جو مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہے اس میں وہ ناکام ہوئے ہیں، یعنی کہ جذباتی طرز فکر سے سماجی مسائل حل نہیں ہوئے۔ جس قسم کا جذباتی طرز فکر الہامی غیر الہامی مذاہب نے استعمال کیا اس سے سماجی مسائل حل نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آزادی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کو ہم کیسے حاصل کرتے ہیں، یہ ہمارے سامنے مسئلہ ہے۔ ہم نے زیرو سے سٹارٹ لیا نا، یہ ہمارے سامنے ایک مسئلہ ہے کہ ہم نے اس کو کیسے حل کرنا ہے، آزادی کیا ہے اور اس کو کیسے حاصل کرنا ہے، یہ ہمارے سامنے مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو ہم نے حل کرنا ہے۔ تو اب الہامی غیر الہامی مذاہب جذباتی طرز فکر سے جب دنیا کے مسائل حل نہیں کر سکے تو یہ آزادی کو کیسے حاصل کر لیں گے، آزادی کا مسئلہ کیسے حل کر لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آزادی جذباتی طرز فکر سے حاصل نہیں ہوگی، جذباتی طرز فکر سے آزادی کو ہم حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ جذباتی طرز فکر سے الہامی مذاہب اور غیر الہامی مذاہب دنیا کے سماجی مسائل حل نہیں کر سکے، دنیا کے سماجی مسائل حل نہیں کر سکے، پوری دنیا کے کروڑہا سماجی مسائل ہیں جو وہ حل نہیں کر سکے۔ تو ہمارا یہ مسئلہ آزادی کیا ہے اور آزادی کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ بھی حل نہیں کر سکتے جذباتی طرز فکر سے، جذباتی طرز فکر سے یہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا۔ تو آئیے
اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جذباتی طریقہ کار سے تو ہم یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے، آزادی ہم حاصل نہیں کر سکتے، تو کون سا طرز فکر استعمال کریں ہم؟ عزیزان محترم، میں نے اس پر بڑی محنت کی ہے اور بڑی کاوش کی ہے۔ میں نے اپنی کتاب جدلیاتی لبرلزم 15 سال کی جاں غسل محنت کے بعد لکھی ہے، اور میں نے سب سے پہلے ایک مناسب طرز فکر تلاش کیا تھا کہ کون سا طرز فکر استعمال کروں۔ جذباتی طرز فکر سے تو دنیا مسائل حل نہیں کر سکی، نہ الہامی مذاہب انسانوں کے مسائل حل کر سکے، نہ ہی غیر الہامی مذاہب جو تھے وہ سماج کے مسائل حل کر سکے۔ تو پہلے مجھے ایک مناسب طرز فکر تلاش کرنا چاہیے۔ میں نے سب سے پہلے آزادی کو تلاش کرنے کے لیے، آزادی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، حقیقی آزادی کیا ہے، اور اس کو ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے، اس کو حل کرنے کے لیے، اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک مناسب طرز فکر تلاش کیا، اور اس طرز فکر پر میں نے 4 چیپٹر لکھے ہیں، 4 چیپٹر اپنی کتاب جدلیاتی لبرلزم میں۔ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ یہ طرز فکر جو ہے میں نے کس طرح تلاش کیا ہے۔ میں نے اس طرز فکر کا نام رکھا ہے متوازن طرز فکر۔ جی ہاں، متوازن طرز فکر، گویا کہ متوازن طرز فکر میرا اپنا تخلیق کردہ، میرا اپنا وضع کردہ طرز فکر ہے۔ جی ہاں، یہ جذباتی طرز فکر نہیں ہے، اور نہ ہی یہ سائنسی طرز فکر ہے، کیونکہ سائنسی طرز فکر سے تو سماجی مسائل حل ہی نہیں ہوتے۔ سماجی مسائل سائنسی طرز فکر سے حل نہیں ہوتے، سماجی مسائل حل ہوتے ہیں جذباتی طرز فکر سے، لیکن جذباتی طرز فکر دنیا میں ناکام ہو چکا۔ تو اب نئے طرز فکر کی تلاش تھی۔ میں نے سب سے پہلے نیا طرز فکر تلاش کیا ہے، متوازن طرز فکر، جو میں نے 4 چیپٹرز پر مشتمل اپنی کتاب جدلیاتی لبرلزم میں درج کیا ہے۔ یہاں میں مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے کہ آزادی کیا ہے اور آزادی کو ہم کیسے حاصل کریں گے، اس کے لیے میں جو طرز فکر استعمال کر رہا ہوں وہ میرا اپنا وضع کردہ، میرا اپنا تخلیق کردہ طرز فکر ہے، متوازن طرز فکر، متوازن طرز فکر۔ اب اس کے بعد ہمیں ایک طریقہ کار بھی درکار ہے، کیونکہ کوئی بھی مسئلہ حل کرنے کے لیے، خواہ وہ سماجی مسئلہ ہو یا وہ مادی مسئلہ ہو، ان کو حل کرنے کے لیے ایک تو پہلے تو طرز فکر استعمال کرنا پڑتا ہے، پھر کوئی طریقہ کار استعمال کرنا پڑتا ہے۔ مناسب طرز فکر اور مناسب طریقہ کار، اس سے ہی سماجی اور مادی مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو مناسب طرز فکر تو ہم نے تلاش کر لیا کہ متوازن طرز فکر جو میرا اپنا وضع کردہ ہے، میرا اپنا تخلیق کردہ ہے، 4 چیپٹر پر یہ مشتمل ہے میری کتاب جدلیاتی لبرلزم میں۔ یہ ہم نے استعمال کرنا ہے آزادی کو تلاش کرنے کے لیے، آزادی کی حقیقت کو پانے کے لیے کہ آزادی کیا ہے اور اس کو ہم کیسے حاصل کریں گے۔ اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے ہم متوازن طرز فکر، محمد اسلم ڈوڈی کا وضع کردہ، تخلیق کردہ متوازن طرز فکر استعمال کریں گے۔ اب ہم اس کے لیے طریقہ کار کون سا استعمال کریں گے، یہ حقیقت میں آپ کے سامنے اگلے یعنی کہ 10ویں ایپیسوڈ میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔